لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. بڑائیاں اور خوبیاں رب العالمین کے لیے ہے جس نے ساری کائنات بنائی، مخلوقات کو پیدا کیا، ہم انسانوں کو بہترین ڈھانچے میں بنایا، ہماری رشد و ہدایت کا انتظام کیا، رہبری کی، پیغمبروں کو انسانوں کی رہبری کے لیے بھیجا. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں آخری نبی، آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی میں سے بنایا. درود و سلام کا نذرانہ پیش خدمت ہے انبیاء کی بارگاہ میں، بالخصوص نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آپ کی آل پر اور آل بیت پر، ازواج مطہرات پر اور تمام صحابہ کرام پر، صحابیات پر، ائمہ دین پر، علماء، صلحاء، متقین اور اولیاء پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو. عزیز دوستو، ابھی میں نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 173 کی تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے مردار کو. ہم مردار نہیں کھا سکتے، اور اللہ نے تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے خون کو، بہتا ہوا خون. جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس کے جسم سے جو خون بہتا ہے، زمین پر گرتا ہے، اس خون کو اللہ نے ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے. اور ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت، خنزیر کا گوشت اللہ نے ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے. وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جس چیز پر بھی، جس جانور پر بھی غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، وہ جانور بھی ہمارے لیے حرام ہے. جس جانور پر اللہ کے علاوہ دوسرے کا نام لیا جائے، یا جس جانور کو اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے ذبح کرنے کی نیت کی جائے، وہ جانور بھی اسلام میں حرام ہے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، اور اگر کوئی مجبور ہو جائے اس کو کھانے کے لیے، اور اگر کوئی مجبور ہو جائے ان جانور یا ان چیزوں میں سے کسی چیز کو کھانے کے لیے مجبور ہو جائے، تو وہ حد سے بڑھنے والا نہ ہو، زیادتی کرنے والا نہ ہو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں. یعنی مثال کے طور پر ایک شخص کی جان جا رہی ہے اور وہ مجبور ہے سور کا گوشت یا غیر اللہ کا کے نام پر ذبح کیا گیا جانور، یا خون بہتا ہوا، یا مردار گوشت، ان چیزوں میں ہی یہی چیز ہمارے جان بچانے کے لیے ہے، مجبور ہے اس کے لیے، اتنا کھا سکتے ہیں جس سے ہماری جان بچ جائے. مزے لے کر نہیں کھا سکتے، زیادہ نہیں کھا سکتے. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی حرمت کو بیان کیا ہے. 4 چیزوں کو اللہ نے نام لے کر بتایا کہ یہ چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں. اور ان کے علاوہ بھی بہت ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، جانوروں میں سے، پرندوں میں سے، کھانے والی چیزوں میں سے. یہاں پر 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے. 4 کے علاوہ بھی اور بھی چیزیں حرام. جانوروں کے لیے اسلام نے قاعدہ ہمیں دیا ہے، قاعدہ دیا ہے. جانوروں میں حرام کون سا ہے؟ ایک قاعدہ دیا ہے، وہ جانور جو
کچلی والے دانت سے، جن کے دانت نوکیلے ہوتے، ان دانتوں سے چیر پھاڑ کر کے کھانے والا جانور ہے، درندہ جانور جو ہے اسلام نے حرام قرار دیا۔ اینی ٹائپ کسی بھی قسم کا درندہ جانور ہے، چیر پھاڑ کرنے والا ہے، ذو ناب حدیث کے اندر آیا ہے، کچلی والا جانور، یہ حرام ہے تمام قسم کے۔ اور پرندوں میں جو ذی مخلب یعنی جو پروں سے یعنی جو پنجوں سے شکار کرتا ہے، تمام قسم کے وہ پرندے جو پنجوں سے شکار کرتے ہیں اسلام میں حرام۔ اور ان کے علاوہ اسلام نے جن چیزوں کا نام لیا ہے، سور، کتا، بلی، گدھا، جن چیزوں کا اسلام نے نام لیا ہے وہ جانور بھی اسلام میں حرام۔ یہاں 4 چیزوں کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ بے شک تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے مردار کو حرام قرار دیا ہے۔ مردار سے مراد یہاں پر وہ حلال جانور جو آپ خود مر جائے، ہم اس کو ذبح کر کے دوبارہ نہیں کھا سکتے، اسلام میں حرام ہے۔ گائے مر جائے اپنے آپ نہیں کھا سکتے، وہ کہ حلال ہے، لیکن مر جانے کی وجہ سے مردار ہو گئی، اور مردار جانور ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کسی جانور کو جو حلال جانور ہے لاٹھی ڈنڈے سے مار دیتے ہیں، پتھر سے مار دیتے ہیں، یا بیماری سے جانور مر گیا، وہ بھی نہیں کھا سکتے ہیں، وہ بھی حرام ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ جانور بھی جو شرعی طریقے پر ذبح نہیں کیا گیا، گرچہ وہ جانور حلال ہے لیکن شرعی طریقے پر ذبح نہیں کیا گیا، تو وہ جانور بھی ہمارے لیے حرام ہے، وہ بھی مردار کے حکم میں۔ مثال کے طور پہ کوئی تلوار سے ایک جھٹکے میں کاٹ دے، گردن کاٹ دے، یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ کوئی اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کر دے، وہ بھی حلال نہیں ہے۔ کوئی غیر اللہ کے نام پر ذبح کرے، غیر شرعی طریقے سے بھی اگر حلال جانور ذبح کرتا ہے، وہ بھی ہمارے لیے مردار کا حکم ہے، وہ بھی حلال نہیں ہے۔ تو یہ پہلی چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، مردار جانور، گرچہ حلال جانور ہو لیکن مر اگر جائے تو ہم اسے نہیں کھا سکتے۔ والدم، اور تمہارے اوپر حرام قرار دیا گیا ہے خون۔ یہاں خون سے مراد ہر قسم کا خون نہیں ہے، 2 خون کو اللہ نے ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے۔ وہ کون سا 2 خون ہے؟ جو جمع ہوا ہے، ایک کلیجی ہے اور ایک تلی ہے، یہ ہمارے لیے حلال ہے۔ لیکن جو جمع ہوا نہیں ہے، بہنے والا ہے، اس کو دم مسفوح کہتے ہیں، یہ ہمارے لیے اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ جانور ذبح کرتے ہیں اور جو خون اس کے بدن سے بہ رہا ہے، زمین پر گر رہا ہے، وہ ہمارے لیے حرام ہے، اسے ہم نہیں کھا سکتے۔ تو وہ خون یہاں پر مراد ہے۔ لیکن کلیجی اور تلی، یہ 2 خون ہمارے لیے حلال اور جائز کھا سکتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کاٹمانڈو میں کئی سال نیپال کی دارالحکومت میں رہنے کا موقع ملا، وہاں پر دیکھا غیر مسلم پہاڑیوں کو جانور کو ذبح کر کے اس کا بہتا ہوا خون پلیٹ میں نکالتے ہیں، پھر اس کو استعمال کھاتے ہیں، اس کو بھون کر فرائی کر کے کھاتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے حرام ہے، مسلمان ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ دوسری چیز ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ اور تیسری چیز جو اللہ نے حرام قرار دی ہے وہ سور کا گوشت ہے، خنزیر ہے۔ سور کا گوشت بھی ہمارے لیے حرام ہے، کیونکہ یہ ناپاک جانور ہے، نجس ہے، بے غیرت بھی ہے، بڑا بے غیرت جانور ہے اور گندگی کھاتا ہے۔ اسلام نے جو جانور ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے وہ پاک ہے، بھولی بھالی ہے، گائے کسی کو نہیں مارتی، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ جتنے بھی جانور اسلام میں کھانے کے لائق ہیں، آپ انہیں دیکھیں، بڑا شریف ہے اور پاکیزہ ہے، وہ نجس نہیں ہے۔ پاکیزہ جانور کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، نجس کو، گندے کھانے والے جانور کو، چیڑ پھاڑ کرنے والے جانور کو، تکلیف دینے والے جانور کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ جو موذی جانور ہے، انسانوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، سانپ ہے یا اس طریقے سے شیر ہے، جو بھی انسانیت کو نقصان پہنچانے والے یا اس کے جسم میں، گوشت میں بیماری ہے، زہر ہے، پوائزن ہے، اسلام نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ یہ تیسری چیز۔ اور چوتھی چیز ہے جسے اسلام نے حرام قرار دیا ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام پر ذبح کیا جائے، جس پر اللہ کے علاوہ دوسرے کا نام لیا جائے، وہ جانور بھی ہمارے لیے حرام ہے۔ اس آیت میں اشارہ ہے عرب کے مشرکین کی طرف۔ عرب کے مشرکین جہاں پر مورتی رکھتے تھے، بت رکھتے تھے، ان کے یہاں بتوں کی عبادت ہوتی تھی،
خانہ کعبہ میں آپ کو معلوم ہے 360 مورتیاں تھیں، رکھی ہوئی تھی، اور بڑے بڑے چوک چوراہوں پر ان کے بڑے بڑے مورتی بنے ہوئے تھے، اسٹیچو رکھے گئے تھے، اور وہ لوگ ان کی عبادت کرتے تھے۔ قرآن میں بھی کئی مورتی کا نام آیا، لات، عزا، منات، یہ سب مورتی کے نام ہیں، ان کی یہ لوگ عبادت کرتے تھے۔ تو جہاں پر وہ مورتی رکھتے تھے وہاں پر پتھروں سے اس جگہ کو بہترین بنا، تھان کی طرح بنا دیتے، استھان، یا جس کو آپ آستانہ کہتے ہیں، درگاہ کہتے ہیں، درگاہ کی طرح اس زمین کو بہترین بنا دیتے، اور پھر اس کے بعد وہاں پر غیر اللہ کے نام سے جانور ذبح کرتے تھے۔ یہ قرآن اشارہ کر رہا ہے مشرکین عرب کے اس کارنامے کی طرف کہ وہ کام حرام ہے۔ اسی چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 کے اندر ہے۔ الحمدللہ زمانہ ترقی کر گیا ہے، آپ جمعے کے بعد قرآن کی آیت کھول کر دیکھ سکتے ہیں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 کے اندر اللہ نے حرام جانوروں کی فہرست، جیسے یہاں پر سورہ بقرہ 173 کے اندر ارشاد فرمایا، اسی طریقے سے وہاں بھی ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ مردار کو حرام کیا، خون کو حرام کیا، اور خنزیر کو حرام کیا۔ اسی طریقے سے اللہ نے ذکر کیا آگے وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّسُبِ، اور جو ذبح کیا جائے درگاہوں پر، آستھانوں پر، غیر اللہ کے نام سے جو ذبح کیا جائے تو وہ بھی حرام ہے۔ تو غیر اللہ کے نام پر جو جانور ذبح کیا جاتا ہے وہ حرام جانور ہے، اس کو ہم نہیں کھا سکتے۔ تو چاہے جانور ذبح کیا جائے یا غیر اللہ کے نام پر کوئی چیز نیاز کی جائے، نیاز کے طور پر پیش کی جائے، وہ بھی اس کے اندر داخل ہے۔ جس چیز پر غیر اللہ کی نیت، نظر اور نیاز مان لی جائے وہ حرام ہے، وہ چیز حرام ہو جاتی ہے، ایک مسلمان نہیں کھا سکتا۔ بہت سے مسلمان بھائی کو منع کرتے ہیں کہ دیکھو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح نہ کرو، یہ حرام ہے۔ تو کہتے ہیں ہم تو اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، جب ہم ذبح کرتے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر بولتے ہیں۔ لگتا ہے جواب بہت اچھا ہے، جواب بہت اچھا لگ رہا ہے، مگر جواب غلط ہے، کام غلط ہے، عقیدہ غلط ہے۔ کیسے غلط ہے؟ کہ وہ بکرا آپ نے نیت کی ہے کہ فلاں بابا کے نام سے ذبح کریں گے، گرچہ آپ نے نام بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا، اللہ کے نام سے ذبح کر رہے ہیں، لیکن آپ کی نیت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم پیر بابا کے نام سے 11ویں دیں گے، یا عبد القادر جیلانی کے نام سے یہ بکرا دیں گے، یا خواجہ غریب نواز کے نام سے یہ بکرا پیش کریں گے، یا رجب کی تاریخ 22 تاریخ کو جو ہے ہم اس طرح کی قربانی جعفر صادق کے نام سے پیش کریں گے۔ تھانوں پہ جانور ذبح ہوتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، یہ چیزوں قبروں پر، مزاروں پر، قبوں پر جہاں مجاور بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ وہاں ذبح کرنے کا مقصد ایک ہی ہو سکتا ہے کہ یہ قبر والے کے لیے، یہ اس پیر بابا کے لیے، یہ داتا صاحب کے لیے، بلکہ بورڈ لگا ہوتا ہے داتا صاحب کی نیاز کے لیے بکرے یہاں جمع کرائیں، یہ بورڈ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ داتا صاحب کی نیاز کے لیے بکرے یہاں جمع کرائیں۔ سبحان اللہ۔ داتا کے معنی ہوتے دینے والا، جو دینے والا ہو ہم اس کو اس سے لیتے نہیں، مزید اس کو دیتے ہیں۔ داتا کا مطلب لینے والا تو نہیں ہوتا ہے، داتا کا مطلب دینے والا، اور جبکہ ہم اس دینے والے کو خود ہی جا کے دیتے ہیں۔ تو آپ اگر غور کریں اس کے اندر تو سوائے کھانے پینے کے، سوائے لوگوں کو اندھا بنا کر پیسہ لوٹنے کے اور کچھ نہیں کاروبار۔ آپ کو عقیدت میں لوٹا جاتا ہے، اور عقیدت میں صرف یہ جانور، یہ بکرے اور مرغیاں نہیں لوٹتے ہیں، آپ کا ایمان بھی لوٹتے ہیں۔ آپ یقین کرتے ہیں کہ یہاں جانور پیش کرنے سے، بابا صاحب کے نام سے نیاز دینے سے میری مراد پوری ہوگی۔ اور آج میں پول کھولوں گا جعفر صادق کے نام سے جو کوڑے لگاتے ہیں، آج آپ کو اس کی حقیقت بتاؤں گا، اسی لیے میں یہ خطبہ بیان کر رہا ہوں، اور اسی چیز سے میرا خطبہ ریلیٹڈ ہے کہ جو بھی چیز غیر اللہ کے نام پر نیت کر لی جائے، چاہے بسم اللہ کے نام سے ذبح کیوں نہ کیا جائے، وہ حرام ہے۔ کیوں؟ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ نے جو نیت کی ہے وہی مانی جائے گی۔ ہم نماز پڑھیں اور نیت یہ ہو کہ میرے کفیل خوش ہو، لوگ میری تعریف کریں، تو یہ نماز اللہ کے لیے نہیں ہوئی، لوگوں کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی۔ تو آپ نے بکرے کی نیت کر لی، یہ پیر بابا کے نام سے ہے،
گرچہ بسم اللہ کہیں یا کسی اور کا نام لیں، وہ اس پیر بابا کے نام سے وہ بکرے ہو گئے اور درگاہوں پہ ذبح ہوتے ہیں۔ میرے بھائی آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا پیسہ لٹ رہا ہے، پیسے آپ کے کمائے ہوئے ہیں۔ ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں پیسے کے لیے اگر نہیں سوچتے ہیں، کم سے کم ایمان کے لیے تو سوچنا ہے۔ ایمان تو اپنا صحیح سلامت رکھنا ہے۔ یہ نظر جو مانتے ہیں، نیاز دیتے ہیں، یہ عبادت ہے۔ اور جس طریقے سے نماز روزہ عبادت ہے، نظر بھی عبادت ہے۔ نماز روزہ جس طرح عبادت ہے، نظر بھی عبادت ہے، نیاز بھی عبادت ہے، اور نظر صرف اللہ کے لیے، نظر صرف اللہ کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ شخص ملعون ہے جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے۔ ملعون من ذبح لغیر اللہ، یہ الجامع الصغیر کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ملعون ہے وہ شخص جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے، جانور ذبح کرتا ہے، وہ ملعون ہے۔ اس پر اللہ کی، اللہ کے رسول کی، فرشتوں کی اور تمام نیک لوگ انسانوں کی اس پر لعنت اور پھٹکار۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں آیت میں فرما رہا ہے کہ جو غیر اللہ کے نام پر چاہے جانور ذبح کیا جائے یا ہر وہ چیز جس کی نیت غیر اللہ کے لیے کر لی جائے، جس کا نظر مان لیا جائے غیر اللہ کے لیے، وہ حرام ہے۔ وَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، اور اگر کوئی شخص ان چیزوں جو حرام چیزیں ہیں، ان چیزوں کے لیے مجبور ہو جائے جان بچانے کے لیے، تو حد سے زیادہ آگے نہ بڑھے، جان بچانے کی خاطر بقدر ضرورت ان چیزوں کا استعمال کر سکتا ہے، ورنہ عام حالات میں یہ چیزیں اسلام نے ہمارے لیے حرام قرار دی ہیں۔ کون کون سی چیزیں ہیں؟ مردار جانور، بہتا ہوا خون اور خنزیر کا گوشت، اور غیر اللہ کے نام پر پیش کیا گیا جانور ہو یا غیر اللہ کے نام پر پیش کی گئی کوئی بھی چیز ہو، جانور ہو یا کوئی بھی چیز، چاہے میٹھی چیز ہو، چاہے پوریا ہو، چاہے لنگر ہو، چاہے حلوے ہو، یا کوئی بھی چیز ہو، غیر اللہ کے نام سے اگر نیاز یا نیت کر لی جائے تو یہ اس آیت کے تحت وہ حرام میں داخل ہے اور مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ اس چیز سے بچنا چاہیے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ آج کی تاریخ 11 رجب ہے، اور جیسا کہ پچھلے خطبے میں بھی میں نے بتایا کہ رجب کے مہینے میں مسلمانوں نے، جاہل مسلمانوں نے جو دین سے دور ہیں، دین نہیں جانتے ہیں، قسم قسم کی بدعتوں کو ایجاد کر رکھا ہے۔ اور بدعت کا مطلب بھی میں نے بتایا، بدعت وہ ہے جو دین کے نام پر ثواب کی نیت سے آدمی کرتا ہے، دین کے نام پر ثواب کی نیت سے کہ ہم ایسا کریں گے تو ثواب ملے گا، اجر ملے گا، نیکی ملے گی، اور ہمیں اللہ کے یہاں یا اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہوگی۔ یہ قسم قسم کی بدعتیں اس مہینے میں ایجاد کر لی گئی ہیں۔ میں تمام چیزوں پہ نہیں جاؤں گا، ایک بدعت کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے 22 رجب کو ایک بدعت انجام دی جاتی ہے، اس کا نام ہے رجب کا کنڈا۔ رجب کا کنڈا کہہ لیں یا جعفر صادق کے نام سے نیاز کہہ لیں، کنڈے بھرنا اسے کہتے ہیں۔ کنڈا کہتے ہیں مٹی کے پیالے کو، اس مٹی کے پیالے میں جعفر صادق کے نام سے چیزیں رکھتے ہیں، میٹھی چیز ہو یا کوئی بھی چیز ہو، پھر وہ چیز نیاز لگاتے ہیں جعفر صادق کے نام سے۔ جعفر صادق کو پہلے جان لیں، پھر کنڈے کی حقیقت کا آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جعفر صادق کون ہیں؟ بڑے بلند پایا علم ہیں، علم والے ہیں، صاحب ایمان والے ہیں، ان کا رشتہ، ان کا نسب بہت اعلیٰ ہے، اور اسی کا فائدہ اٹھایا شیعوں نے کس طرح فائدہ اٹھایا اس کی بھی میں وضاحت کروں گا۔ یہ جعفر صادق محمد باقر کے بیٹے ہیں۔ جعفر صادق کو شیعہ کے کئی فرقے ہیں، ایک فرقہ ہے امامیہ، جس کو رافضی بھی کہتے ہیں، جس کو اثنا عشری بھی کہتے ہیں۔ اثنا عشر کے معنی سعودی عرب میں آپ پڑھتے ہیں، اس کے معنی ہوتے 12۔ تو یہ اثنا عشری فرقہ والے رافضی لوگ 12 امام کو مانتے ہیں کہ قیامت تک 12 امام آئیں گے، تو یہ چھٹے امام ہیں۔ جعفر صادق یہ 6ویں نمبر پہ آتے ہیں، اور ان کے والد محمد باقر 5ویں نمبر کے امام ہیں۔ اور یہ جو امام مانتے ہیں نا، ہم لوگوں کی طرح امام نہیں مانتے، جیسے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، ہماری طرح امام نہیں مانتے۔ ان کے یہاں امام کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ ان کا پہلا امام حضرت علی ہے، ابو بکر نہیں ہے۔ ابو بکر اور عمر کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ امامت کے لائق ہی نہیں ہے،
یہ خلافت کے لائق ہی نہیں ہے، اتنا ہی نہیں بولتے، گالیاں دینا ایمان سمجھتے ہیں شیعہ، حضرت ابوبکر کو، حضرت عمر کو گالیاں دینا ایمان سمجھتے ہیں، اور اپنے اماموں کو نبی اور رسول، نبی مرسل اور ملک مقرب، قریبی فرشتوں سے بڑھ کے درجہ دیتے ہیں، گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کے یہ لوگ. تو ان کا عقیدہ، یہ لوگ اختیارات رکھتے ہیں دنیا میں، جو چاہیں کریں، موت کا اختیار ہے، موت سے پہلے اختیار ہے. تو یہ چھٹے نمبر کے امام شیعہ کے نزدیک جعفر صادق. حالانکہ جو شیعہ ان کے بارے میں جو بات گڑھتے ہیں وہ جھوٹی باتیں ہیں، انہوں نے ایسی بات نہیں کہی ہے، یہ بڑے ایمان والے، بڑے علم والے ہیں. فقہ جعفری شیعہ کے نزدیک انہی کے نام سے مشہور ہے، فقہ جعفری، جعفر صادق کے نام سے فقہ ہے، شیعہ اس کو فقہ جعفری کہتے ہیں. تو شیعہ چونکہ امام بنانا ہے اور منمانی امام بنانا ہے، مسلمانوں نے، اہل علم نے یا اہل سنت والجماعت نے امام نہیں بنایا، شیعہ منمانی کر کے اپنے سے امام بنائے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے، اپنے سے جب امام بنایا ہے تو باتیں بھی گڑھیں گے، اپنے سے فضیلت لائیں گے، جھوٹی جھوٹی باتیں گڑھ گڑھ کے ان کے بارے میں بیان کریں گے. تو لیکن ان کا نسب دیکھیں، ان کے والد ہیں محمد باقر، محمد باقر کے والد ہیں زین العابدین، اور زین العابدین کے والد بڑے بلند پایا شہید کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو زین العابدین کے یہ جعفر صادق پوتے ہوئے اور شہید کربلا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑ پوتے ہوئے. آپ کا سلسلے نسب بہت اعلیٰ ہے، لیکن شیعہ نے ان کو غلط طریقے سے پیش کیا، امام بنایا اور غلط باتیں، جھوٹی باتیں ان کے بارے میں گڑھ گڑھ کے انہوں نے ان کے بارے میں پھیلایا اور اپنا چھٹا امام بنایا. اور جیسا کہ آپ کو بتایا، یہ 12 امام کا عقیدہ رکھتے ہیں شیعہ لوگ، رافضی شیعہ. 11واں امام ہے حسن عسکری، اور 12واں امام ہے ان کے بیٹے محمد مہدی، 12واں امام. ان کے بارے میں عقیدہ ہے کہ 12واں امام غائب ہو گیا. کب؟ 255-56 ہجری میں، بہت سال پہلے غائب ہو گیا، ابھی تک زندہ ہے. اور سامرا نام سے غار ہے، اس میں وہ روپوش ہے، قیامت کے قریب وہ ظاہر ہوں گے. یہ جھوٹ ہے، یہ فراڈ ہے. جو 11ویں نمبر کے امام ہیں حسن عسکری، ان کا کوئی بیٹا ہی نہیں. جب بیٹا ہی نہیں تو 12واں امام کہاں سے پیدا ہو گیا؟ یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، جھوٹ کا پلندہ. حدیث کے اندر آیا جو امام مہدی ہوں گے ہمارے نزدیک الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک، وہ محمد بن عبداللہ ہوں گے. محمد مہدی بن حسن عسکری نہیں ہوں گے، محمد بن عبداللہ اور فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے. تو یہ جو 12واں امام ان کا امام غائب ہے، جو غائب ہو گئے اور زندہ ہے نا، فراڈ اور جھوٹ ہے، بکواس ہے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جب جعفر صادق کے نام سے 22 رجب کو جو کوڑا دیا جاتا ہے، تو جب ان کا 6واں امام ہے تو جھوٹ تو مکس کیا ہوگا. شیعہ کے نزدیک ایک ہے تقیہ، سنا ہوگا آپ نے، تقیہ باز ہوتا ہے شیعہ. تقیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زبان سے جو کہہ رہا ہوتا ہے اس کے دل میں وہ نہیں ہوتی، وہ نیت نہیں ہوتی. زبان سے کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، دل میں نیت کچھ اور ہوتی ہے، اور یہ چیز اس کے ہاں ایمان ہے. اپنے یہاں منافقت کہتے ہیں، اپنے یہاں اس چیز کو اسلام نے اس کو منافقت، اس کو جھوٹ کہا ہے کہ دل میں کچھ اور ہو، زبان سے کچھ اور ہو. ہمارا کلمہ تو یہ ہے کہ جو زبان سے کہیں نیت بھی وہی ہونی چاہیے، اور عمل کر کے بھی اسی کلمے کے مطابق دکھائیں. اس کا نام ہے کلمہ، اس کا نام اسلام. اور دل میں کچھ اور رکھے، زبان پر کچھ اور ہو، اس کا نام نفاق ہے، منافقت ہے. اور منافق آدمی جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا. تو بہرکیف شیعہ نے جعفر صادق کو اپنا چھٹا امام بنایا. تو یہ جو رجب کا کوڑا منایا جاتا ہے، اس کی کڑی میں آپ کو جوڑ کے بتا رہا ہوں. اس کی کڑی یہ ہے کہ جعفر صادق رحمت اللہ علیہ 22 رجب کو نہ پیدا ہوتے ہیں، 22 رجب کو نہ وفات ہوتی ہے، 22 رجب کو نہ ان کی کوئی مناسبت ہے. پھر یہ 22 تاریخ فکس کیوں کی گئی؟ کیا وجہ ہے؟ تعین کیوں کی گئی؟ جعفر صادق کی ولادت جو ہے، اختلاف ہے کہ کس مہینے میں پیدا ہوئے اور کس سن میں پیدا ہوئے. بعض لوگ کہتے ہیں ربیع الاول میں پیدا ہوئے، بعض لوگ کہتے ہیں رمضان میں پیدا ہوئے. اور ہجری کون سی؟ ہجری 80 ہجری یا 83 ہجری، یہ اختلاف. بہرکیف رجب کا مہینہ آتا ہی نہیں، یا تو ربیع الاول یا رمضان مانتے. اور وفات 15 شوال
سن 148 ہجری 15 شوال، وفات بھی نہیں ملتا رجب کے مہینے میں۔ آخر یہ کہاں سے تاریخ آئی؟ جب ہم کھنگالتے ہیں، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ کی کتاب پڑھتے ہیں جو معتبر ترین تاریخ ہے، اور بھی دیگر تاریخ کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے مومنوں کے ماموں ہیں، وحی لکھنے والے کاتب وحی ہیں، اور جن کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات میں سے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی محترمہ ہیں اور مسلمانوں کی ماں میں سے، اتنے عظیم اور جلیل القدر صحابی کی وفات 22 رجب سن 60 ہجری کو ہوتی ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو بتایا کہ شیعہ صحابہ کا انکار کرتے ہیں۔ شیعہ کا جو فرقہ ہے رافضی، رفض کے معنی ہوتے انکار کرنا۔ کس چیز کا انکار کرنا؟ صحابہ کے مقام و مرتبہ کا انکار کرنا، ابو بکر اور عمر کی خلافت اور امامت کا انکار کرنا، اسی لیے اس کا نام رافضی پڑا ہوا ہے، اسی لیے ان کا نام رافضی پڑا ہوا ہے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دینا یہ لوگ ایمان سمجھتے ہیں۔ آپ نے سنا کبھی کسی شیعہ کو امیر معاویہ کو گالی دیتے ہوئے؟ ہر شیعہ گالی دیتا ہے۔ تو جب اتنے عظیم صحابی کی وفات ہو رہی ہے، کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ کرے گا، یہ تقیہ باز ہے، چالاکی دکھائے گا، منافقت اور جھوٹ تو ملائے گا۔ تو 22 رجب کو جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو چپکے سے انہوں نے ایک رسم ایجاد کی خوشی منانے کے لیے، وفات پر خوشی منا رہے کہ آج مسلمان شیعوں کا دشمن چلا گیا۔ اور شیعہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پیدا ہو گئے تھے، عبداللہ بن ابی بن سلول یہ اس کا سرغنہ ہے، اور شیعہ پھر اور یہ پنپ رہا تھا، یہ تلاش میں تھا کہ جو ہمارا بڑا دشمن ہے مر جائے، ہم آزادی سے کام کریں، اسلام کو بدنام کریں، اپنے فرقے کا کام کریں۔ جب عبادت ہوتی ہے، یہ وفات ہوتی ہے، تو گھروں میں چپکے سے 22 رجب کو کوڑے کے نام پر نیاز دیتے ہیں۔ جب مسلمان پوچھتے ہیں، جو اصلی مسلم ہے، شیعہ سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے بھائی، تو کہتے ہیں یہ جعفر صادق کے نام سے کوڑا ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ آج امیر معاویہ کی وفات ہوئی ہم خوشی منا رہے ہیں، صحابی کی وفات پر غم نہیں، خوشی منا رہے ہیں، یہ نہیں کہتے۔ تقیہ باز ہے، جھوٹے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آج جعفر صادق کے نام سے ہم کوڑے لگاتے ہیں۔ اور مسلمانوں میں جعفر صادق کے نام سے کوڑے کے نام پر ایک مشہور واقعہ ہے جو بچہ سنا ہوگا، جبکہ وہ جھوٹ ہے، بکواس ہے، بناوٹی۔ وہ کون سا قصہ ہے؟ قصہ آپ کو بتاؤں اس سے پہلے یہ سن لیجئے کہ وہ قصہ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ تاریخ کی معتبر کتاب میں کہیں نہیں ہے۔ ایک شاعر نے شعر میں گڑھ کے جو اس کو بیان کیا۔ تو شاعر تو جھوٹا ہوتا ہے، سب کو معلوم، بچہ پیدا ہوتا ہے معلوم ہے شاعر جھوٹا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا محمد شاعر نہیں ہے، محمد شاعر نہیں ہے، شاعر جھوٹ بولتا ہے، لفاظی کرتا ہے، جھوٹی تعریف کرتا ہے۔ تو شاعر نے اس کلام کو، منظوم کلام کو پیش کیا، مسلمانوں میں مشہور ہو گیا کہ مدینے میں ایک لکڑہارا رہتا تھا، بہت غریب تھا، تو مالداری حاصل کرنے کے لیے مدینے سے نکلا، 12 سال تک بھٹکتا رہا اور روزی روٹی تلاش کرتا رہا۔ اور اس کی بیوی جو ہے مدینے میں ایک بادشاہ کے دربار میں وزارت کا وہ نوکری کرنے کے لیے چلی گئی، جھاڑو کی نوکری کرنے چلی گئی۔ اور ایک دن اتفاق سے اس راستے سے جعفر صادق کا گزر ہوا، اور وہاں پر اس جگہ ٹھہر کے جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں آج کون سی تاریخ ہے؟ ساتھیوں نے کہا کہ آج 22 رجب ہے۔ تو جعفر صادق کہتے ہیں کہ آج جو آدمی نئے کوڑے بھرے گا، اس میں نیاز رکھے گا، میرے نام سے فاتحہ کرے گا، میرے نام سے دہائی دے گا، حاجت طلب کرے گا، اس کی حاجت اور مراد پوری ہو جائے گی۔ اگر مراد پوری نہیں ہوئی قیامت میں میرا دامن وہ پکڑ سکتا ہے۔ نعوذ باللہ، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت، تو کبھی اللہ والے ایسی بات نہیں کہہ سکتے کہ میرے نام سے نظر و نیاز پیش کرو اور تمہاری حاجت اگر پوری نہیں ہوئی تو میرا دامن پکڑ لینا، یہ اللہ والے نہیں کہہ سکتے، کبھی نہیں کہہ سکتے۔ اس بات سے جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جیسے عالم آدمی پاک ہیں، اس بات سے کوئی ان کا تعلق نہیں۔ بہرکیف
جو بات جعفر صادق نے بتائی وہ بات اس نوکرانی نے سن لیا اور ویسا ہی کیا، کوڑے لگایا جعفر صادق کے نام سے، مراد پوری ہو گئی۔ 12 سال سے بھٹکتا ہوا شوہر واپس آ گیا، ایک ساتھ میں خزانہ بھی لایا، اس خزانے سے بادشاہ کے مکان کے سامنے ایک شاندار محل تعمیر کیا۔ بادشاہ کی بیوی نے دیکھا یہ محل کس کا ہے، پوچھا گیا تو بتایا کہ یہ آپ کی نوکرانی کا محل ہے۔ اس نوکرانی کو بلایا گیا اور پوچھا یہ محل تو نے کیسے تیار کر لیا؟ ایک معمولی نوکری جھاڑو لگانے والی عورت یہ شاندار محل کیسے تیار کر سکتی ہے؟ اس عورت نے قصہ سنایا کہ جعفر صادق نے ایسے ایسے کہا تھا، میں نے ان کے نام سے رجب کے کنڈے بھرے اور میری نیاز پوری ہو گئی، حاجت پوری ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے خزانہ دیا، محل تیار کرا دیا۔ تو بادشاہ کے بیوی نے کہا نہیں یہ جھوٹی بات ہے، تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارا شوہر ضرور کہیں چوری کیا ہے۔ چوری کے الزام میں جو ہے چوری کا الزام اس پر لگایا۔ تو واقعہ میں یہ ہے کہ جیسے بادشاہ کی بیوی نے کرامت کا انکار کیا، جعفر صادق کی کرامت کا انکار کیا، تو اللہ کی آفت آ گئی اس بادشاہ کی بیوی پر، اس کی نوکری چلی گئی، وزارت چلی گئی اور اس کو مدینے سے بھگا دیا گیا۔ دوسرا نیا بادشاہ بن کر کے آیا، اس بادشاہ کے بیٹا شکار کرنے کے لیے گیا، شکار سے واپسی پہ تاخیر ہو گئی تو بادشاہ کو ہوا کہ ہو سکتا ہے پرانے بادشاہ نے میرے بیٹے کو قتل کر دیا۔ یہ پرانا بادشاہ جا رہا تھا، راستے میں تھا، رومال میں ایک خربوزہ باندھے ہوا تھا، جب تلاشی لی گئی اس کو دربار میں حاضر کیا گیا تو رومال سے بادشاہ کے بیٹے کا سر نکلا، کہا یہی آدمی غدار ہے، اس نے میرے بیٹے کو کیا سر قلم کیا ہے، اس کو سزا کے طور پر جیل میں ڈال دیا اور پھانسی کی سزا سنا دی۔ اتفاق سے دونوں میاں بیوی جو پرانے بادشاہ ہیں بات کر رہے ہیں کیا وجہ ہے، ہم نے کیا خطا کی ہے، اللہ نے نوکری چھین لی، بادشاہت چھین لی، ہم جیل میں آ گئے۔ بیوی کہتی ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے جعفر صادق کی کرامت کا انکار کر دیا تو یہ مصیبت آ گئی۔ اس عورت نے، شوہر نے توبہ کر لی اور توبہ کر دی، قسمت چمک گئی اور پھر سے جو ہے بادشاہ کا جو بیٹا گم ہو گیا تھا جب واپس دربار میں آیا، بادشاہ نے دیکھا میرا بیٹا زندہ ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے پرانے بادشاہ کو معاف کر دیا، پھر عزت دی، اس کی تکریم کی، پھر سے بادشاہ بنا دیا اور اس کے بعد عوام نے جو ہے اس دن سے رجب کے کوڑے منانا شروع کر دیا۔ یہ جھوٹی کہانی، فریب ہے، فراڈ ہے، مسلمانوں کا ایمان اس سے خراب کیا جا رہا ہے۔ آج تک مدینہ کی تاریخ میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا ہے، مدینہ تک کبھی بادشاہ نہیں رہا۔ اور یہ کوڑا یہ اردو لفظ ہے یا پنجابی ہو سکتا ہے۔ اگر مدینہ کی تاریخ میں جعفر صادق مدینہ میں پیدا ہوئے، مدینہ میں وفات ہوئی اور رجب کا یہ کوڑا ہے مدینے سے اگر آیا ہوا ہے تو عربی نام ہونا چاہیے۔ یہ کوڑا تو اردو ہے یا پنجابی ہے، یہ کدھر سے ہے؟ اس کا مطلب کوئی باہری ملک والا اردو یا پنجابی والا کوئی نمک مرچ لگا کے واقعہ بیان کیا۔ اور آپ کو میں نے بتایا کہ 22 تاریخ کو کوئی نسبت نہیں جعفر صادق سے، 22 تاریخ کی نسبت کس سے ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اسی کے نام پر یہ شیعہ لوگوں نے جو ہے خوشی منایا ہے اور مسلمان کو بتایا کہ آج جعفر صادق کے نام سے ہم کوڑے بھرتے ہیں، نیاز پوری ہوتی ہے۔ مسلمانوں نے اس پر یقین کر لیا اور دنیا میں پھیل گیا۔ ہندوستان میں پہلی دفعہ 1906 میں یہ بدعت رائج ہوئی۔ لکھنؤ اور رامپور سے یہ بدعت چلی ہے اور لکھنؤ نوابوں کا ایریا، رامپور نوابوں کا ایریا تھا، اس کے پاس دولت ہوتی ہے، عیاشی ہوتی ہے۔ یہ دولت اور عیاشی کے نام پر اس نے اس کوڑے کو رواج دیا۔ کوڑے میں کیا ہے؟ کھانا ہے۔ کھانے والی چیز کوئی رکتی ہے کیا؟ کھانے والی چیز تو جتنا پھیلاؤ اتنی پھیلتی ہے، نہ کھانے والی چیز سوکھی چیز نہیں پھیلتی، لیکن کھانے والی میٹھی حلوہ پراٹھے بہت پھیلتی ہے۔ تو یہ نوابوں نے 1906 میں لکھنؤ اور رامپور سے پھر دنیا میں پھیلایا۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور میں نے قرآن کی آیت پیش کی، اگر واقعہ صحیح مان لیا جائے، ویسے تو جھوٹا لیکن اگر صحیح بھی مان لیا جائے کہ ایسا واقعہ ہوا ہے، پھر بھی یہ غلط ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے، شریعت محمدیہ کے خلاف ہے۔ ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پر دی جاتی ہے وہ حرام ہے۔ جیسا کہ میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 کی تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے مردار کو، تمہارے اوپر حرام کیا بہتے ہوئے خون کو، تمہارے اوپر حرام کیا ہے خنزیر کے گوشت کو، اور تمہارے اوپر حرام کیا ہے اس چیز کو جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے۔
غیر اللہ کے لیے جو چیز متعین کر دی جائے وہ چیز تمہارے لیے حرام ہے۔ تو اگر واقعہ سچا بھی ہو تب بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں غیر اللہ کے نام سے نیاز دینا، ان کے نام سے منت پیش کرنا اور ان کے نام سے جو ہے نظر ماننا یا نیاز دینا یہ حرام ہے اور شرک ہے، اللہ کی عبادت میں شرک ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نام سے ہم ذبح کرتے ہیں، بس ہم بابا کی نیت کرتے لیکن نام اللہ کی لیتے ہیں، اللہ کا لیتے، اللہ کے نام سے ذبح کرتے، تو یہ مشارکت ہوگی۔ اللہ کی عبادت میں کوئی شریک ساتھی نہیں، اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کرتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں، شریک بھی نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ بابا کے نام سے نہیں دیتے ہیں، انڈائریکٹ بس شریک کرتے ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ تو غیر اللہ کے نام سے جو چیز متعین کر دی جائے وہ حرام ہے۔ اور میں نے وہ حدیث بھی بتائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آدمی ملعون ہے جو غیر اللہ کے نام سے ذبح کرتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری پکار سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی بات سنانے کے لیے کسی کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی میک نہیں چاہیے، کوئی آلہ نہیں چاہیے، کوئی انسان نہیں چاہیے۔ اللہ ہر شخص کی ہر چیز کی پکار سننے والا ہے، سمجھنے والا ہے، اور تنے تنہا وہی دینے پر قادر ہے۔ اس کے لیے نہ نظر کی ضرورت ہے، نہ نیاز کی ضرورت ہے، نہ وسیلے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سننے والا ہوں۔ تعجب ہمارے ایمان پر ہے کہ ہم نے اللہ کی شان گھٹا دی۔ اللہ کی شان کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی کو پکڑنا پڑے گا، ہمیں کسی کا سہارا لینا پڑے گا، ہمیں کچھ پیش کرنا پڑے گا، ہمیں کچھ جو ہے خرچ کرنا پڑے گا۔ اللہ کی شان، ایک ہی تو دربار ہے جہاں کوئی جا سکتا ہے، ایک ہی تو عدالت ہے جہاں کوئی بھی فریاد لے کے آ سکتا ہے، ایک ہی تو محکمہ اور ایک ہی کچہری ایسی ہے جہاں پر کوئی بھی کبھی بھی اور کسی بھی ٹائم اپنی فریاد لے آ سکتا ہے، بغیر رشوت کے، بغیر جھوٹ اور فریب کے، بغیر گواہ کے، بغیر ثبوت کے، وہاں سے اپنے مسئلے کو حل کر سکتا ہے۔ اور وہ اللہ کی عدالت، اللہ کی عدالت، اللہ کا کورٹ، اللہ کی کچہری۔ ہم نے اپنے ایمان کو کم کر لیا جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں اللہ کو کچھ وسیلہ چاہیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے ذریعہ چاہیے، جیسے گھر پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی بناتے ہیں۔ کیا ہم نے اللہ کو گھر سے تشبیہ دے دی؟ نعوذ باللہ، اللہ کے مشابہ کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ ہمارے عقل کا فطور ہے جو ہم اللہ کی شان کو دنیا سے تولتے ہیں، یہ دنیا کے منسٹروں اور راجاؤں اور بادشاہوں سے تولتے ہیں۔ ہم مثالیں دیتے ہیں کہ جیسے بادشاہ تک جانے کے لیے وزیر، نائب وزیر، اس کے منسٹر، اس کے پی اے، اس کے سیکرٹری، اس کے جو ہے باڈی گارڈ، ان سے اجازت لینی پڑتی ہے، ویسے ہی اللہ کے یہاں پاس جانے کے لیے اجازت لینی پڑتی ہے۔ یہ جھوٹ ہے، یہ دنیا کی مکاری اور عیاری ہے۔ اگر حقیقی بادشاہ ہوگا ابو بکر صدیق کی طرح، عمر فاروق کی طرح، تو رب کعبہ کی قسم ایک غریب آدمی بھی فریاد لے کے عمر کی عدالت میں، ابو بکر کی عدالت میں بغیر رشوت کے، بغیر پی او کے، بغیر منسٹر کے اور بغیر کسی چمچے کے، بغیر کسی سہارے کے عمر فاروق کی عدالت میں پہنچ سکتا ہے، ابو بکر کی عدالت میں پہنچ سکتا ہے، اور لوگ پہنچتے رہے ہیں۔ آج جو یہ تو نہ خلافت ہے نہ بادشاہت ہے، یہ تو ہمارا بنایا ہوا انسانی نظام ہے جس کے اندر انصاف تو ہے ہی نہیں۔ تو ہم دنیا کی عدالتوں پر اور دنیا کے بادشاہوں سے اللہ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ ایمان کی کمزوری نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ تو بلند ہے، اللہ تو بلند شان والا ہے، اللہ تو بے پناہ تعریفات والا ہے، اللہ تو قادر ہے، قادر مطلق ہے، مقتدر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، مالک و مولا ہے، کائنات کو بنانے والا ہے۔ ہم نے اللہ کو کیسے سمجھ لیا کہ جس طرح سے ہم بادشاہ کے پاس پہنچنے کے لیے سیڑھی لگاتے ہیں، گھر پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی لگاتے ہیں، اور اپنے ملکوں سے سعودی عرب آنے کے لیے فلائٹ لیتے ہیں، اللہ کے پاس جانے کے لیے بھی سیڑھی چاہیے۔ نعوذ باللہ، اللہ کو ہم نے تول دیا ترازو میں، اللہ کو ہم نے تشبیہ دے دی۔ نعوذ باللہ، ہم نے اللہ کو دنیا کے مشابہ قرار دے دیا، جبکہ اللہ کی تشبیہ دی ہی نہیں جا سکتی ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ نے سورہ
اخلاص میں بتایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ولم یکن له کفوا احد. اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. جب اس کے جیسا ہے ہی نہیں تو اللہ کو بادشاہ کے برابر کیوں قرار دیتے ہو؟ اللہ کی مثال بادشاہوں سے کیوں دیتے ہو؟ اللہ کی مثال دنیا والوں سے کیوں دیتے ہو؟ اللہ کے مشابہ کچھ ہے ہی نہیں. اللہ کی کوئی شبیہ نہیں, کوئی مشابہ نہیں. اللہ کا کوئی ہمسر و برابر نہیں ہے. اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے, کوئی مثال نہیں ہے. اس لیے میرے بھائی, یہ جو اللہ تک پہنچنے کے لیے یا اپنی ضرورت منوانے کے لیے غیر اللہ کا سہارا لیتے ہیں, غیر اللہ کا نیاز پیش کرتے ہیں, غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں, یہ حرام ہے. اللہ کی عبادت میں شرک ہے. اور نظر بھی نماز روزے کی طرح عبادت ہے. اگر نظر مانتے ہیں اللہ کے لیے مانیں گے, نظر مانتے ہیں اللہ کے لیے مانیں گے. کیسے مانیں گے؟ اگر میں ٹھیک ہو گیا, میں بیمار تھا ٹھیک ہو گیا, تو اللہ کے راستے میں 1000 روپیہ 1000 ریال صدقہ کروں گا, یہ نظر صحیح ہے. اگر میرا بیٹا پاس ہو گیا, اللہ کے راستے میں 1 بکرا ذبح کروں گا. اگر میرا کام بن گیا, اگر میری مصیبت دور ہو گئی, میں اللہ کے نام پر ایک مسجد بنا دوں گا. یہ صحیح ہے, یہ صحیح ہے. لیکن اگر آپ نے یہ ارادہ کیا کہ اگر میرا کام بن گیا تو بابا کے نام سے 1 بکرے دوں گا, یار اس مہینے رجب کے مہینے میں 11ویں مناؤں گا, یا رجب کے کوڑے بھروں گا, میرا کام بن گیا تو میں داتا صاحب کے نام سے 1 مرغا چڑھاؤں گا, میں فلاں بابا کے دربار پہ جا کر 1 بکرا ذبح کروں گا. یہ حرام ہے. یہ نظر غیر اللہ کی ہے اور یہ حرام ہے. میں نے بتایا کہ قرآن میں جس چیز کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے وہ مشرکین کا عمل ہے. مشرکین غیر اللہ کے نام سے دربار لگاتے اور وہاں پر غیر اللہ کے نام سے بکرے ذبح کرتے اور اللہ کی عبادت میں شرک کرتے تھے. اگر مسلمان بھی ایسا کرتا ہے وہ بھی مشرکانہ عمل ہے. ایسا عمل انجام دینے کی وجہ سے نہ صرف انسان کا وہ عمل غلط اور مشرکانہ ہے بلکہ شرک والا عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دوسری نیکیوں کو بھی ضائع کر دیتا. اور شرک پر اگر انسان مر جائے, اس کا خاتمہ ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ کبھی اسے جنت نصیب نہیں کرے گا. مشرک ہمیشہ جہنم میں جائے گا. اس لیے میرے بھائی سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ سمجھیں, اپنی اصلاح کریں, اپنے گھر کی اصلاح کریں, اپنے پڑوس کی اصلاح کریں, اپنے بھائیوں کی اصلاح کریں. اور جہاں سے بھی آپ تک خبر آتی ہے کہ لوگ یہ بدعت انجام دیتے ہیں, رجب کے کوڑے مناتے ہیں, بابا کے نام سے نیاز دیتے ہیں, غیر اللہ کے نام سے فاتحہ کرتے ہیں, غیر اللہ کے نام سے بکرے ذبح کرتے ہیں, ان تمام لوگوں کو روکیں. آپ کو اجر ملے گا, آپ کو ثواب ملے گا, آپ کو نیکی ملے گی. اس لیے کہ آپ دین بتا رہے ہیں, آپ اس کو سدھار رہے ہیں, اس کو صحیح راستے پر لا رہے ہیں. اور جو آدمی کسی نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے, نبی کا فرمان ہے من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ. کوئی اگر نیکی کی طرف کسی کی رہنمائی کرتا ہے تو نیکی کا جتنا ثواب ہے اتنا ثواب اس کو بھی ملے گا. نیکی کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بار الہ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق دے. ہمارے عقلوں میں جو تالے لگے ہیں اے اللہ اس تالے کو کھول دے کہ ہم دین کو سمجھ سکے ہیں. لوگوں نے عقیدت میں ہمیں اندھا کر دیا ہے, اے اللہ ہمیں ہماری آنکھ کو کھول دے, ہماری آنکھوں میں بصیرت دے کہ ہم دین سمجھ سکیں, دین پر عمل کر سکیں. اے اللہ اپنے سماج سے, اپنے گھروں سے شرک و بدعت کو ختم کرنے کی توفیق دے, طاقت دے, ہمت اور جرأت دے. بار الہ مسلمانوں کو شرک سے بچا, بار الہ مسلمانوں کو ایمان پر جمع فرما دے. اے اللہ تو ہی قادر و مطلق ہے, ہم تمام مسلمانوں کے اندر یونٹی اور اتحاد پیدا فرما دے. تمام مسلمانوں کو عقیدہ توحید اور عقیدہ ملت اسلامیہ پر ہم تمام مسلمانوں کو جمع فرما دے. اے اللہ مسلمانوں کے اندر جو کمزوریاں آ گئی ہیں اے اللہ اپنی غیبی مدد سے مسلمانوں کو طاقتور بنا دے. اے اللہ مسلمانوں کو دنیا میں سرفرازی عطا فرما, مسلمانوں کو اس دنیا میں حکومت اور سیادت اور قیادت عطا فرما. اے اللہ مسلمانوں کو دنیا میں خلافت عطا فرما. اے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے, ہمارے عملوں کی اصلاح فرما دے, ہماری نیتوں کی اصلاح فرما دے. اے اللہ ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے اور ہم مسلمانوں کو اپنے سماج سے شرک اور بدعت ختم کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.